السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو تمام دکھ پریشانیاں اور تمام پراسرار چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا واقعہ ہمیں بھیجنے والی سدرا ہیں جو کہ سرجانی سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ بتاتی ہیں کہ سرجانی میں کافی ٹائم پرانے مکان بنے ہوئے ہیں جس میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پراسرار چیزیں بہت زیادہ رہتی ہیں۔ جو لوگ سرجانی میں رہتے ہوں گے ان کو اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ وہاں پر اکثر گھروں میں جو ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آج کا واقعہ بھی سدرا نے ہم سے شیئر کیا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی، تو جب ہم نئے وہاں شفٹ ہوئے تھے آج سے تقریباً 15 سال پہلے، تب ہم نے وہاں پہ سنا تھا کہ اس گھر میں ڈریکولا ہے، لیکن آج کے دور میں کون یقین کرتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے۔ لیکن جب بھی ہم لوگ باہر جاتے تھے یا ہمارے محلے میں ہم لوگ رہتے تھے تو اکثر عورتیں وہاں پہ بتایا کرتی تھی کہ اس گھر میں کوئی بھی ٹک نہیں پاتا، تو آپ لوگ اس گھر کو خالی کر دیجئے جلد سے جلد ہو سکے تو۔ اور سدرا بتاتی ہیں کہ کافی ٹائم پہلے جب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی تب ہم لوگ نئے شفٹ ہوئے تھے، تو میں نے اکثر جب میں ایک بار اپنے پیچھے والے صحن، کیونکہ پہلے کمرے نہیں بنے ہوئے ہوتے تھے، پیچھے کے سائڈ ایک صحن ہوتا تھا، آگے بھی صحن ہوتا تھا اور ایک پیچھے بھی صحن ہوتا تھا، اب ان لوگوں نے اس کو کمرہ بنا لیا ہے۔ تو میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی کہ ہماری ٹنکی وہیں رکھی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک سر ٹنکی میں سے نکلا ہے، اور مجھے لگا شاید وہ میرا وہم ہوگا، لیکن میں نے اپنی امی ابو کو بتایا، سب کو بتایا، تو انہوں نے مجھ پر ہنسنا شروع کر دیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تمہارا وہم ہوگا، کیونکہ اکثر بچے جب ایسی کہانیاں سنتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ڈریکولا ہے یا کوئی ایسی چیز، تو بچے وہم کر کے ایسی چیزوں کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کا محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو مجھے بھی لگا شاید ایسا ہی ہے۔ اب وقت کے ساتھ ہم لوگ کافی بڑے ہو گئے تھے، لیکن تقریباً اسی دوران جب ہم نئے شفٹ ہوئے تھے تب میری بڑی بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ان کے تقریباً 10-15 دن کے بعد ہی ان کے ہاتھ پیر بالکل لال ہونا شروع ہو گئے تھے، بڑے بڑے موٹے دانے ہونے لگے تھے۔ ان کو بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کروایا، سب کچھ کروایا، لیکن کچھ اثر نہیں ہوا۔ پھر ایک بابا وغیرہ سے ان کو پیلیا وغیرہ بتایا انہوں نے کہ ان کو کچھ ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ مطلب جھاڑنے سے ہی گئی وہ پھر میری بہن بالکل ٹھیک ہو گئی، اور لیکن گھر میں اکثر ایسا ہوتا تھا کیونکہ میری امی ایک بار جاتے ہوئے مطلب گر گئی تھی، ان کے ٹانگ میں فریکچر ہو گیا تھا، تو اس طرح سے مطلب کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے رہتے تھے، کبھی میری بہن کے ساتھ، کبھی میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ ایک بار، وہ بھی بہت زیادہ، لیکن یہ تو عام سی بات لگتی ہے تو لیکن پھر تقریباً 10 سال کے بعد ایسا ہوا کہ میرا بھائی اچھا خاصا بڑا ہو چکا تھا، تقریباً 16 سال کی عمر کا ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ جا رہا تھا روٹی وغیرہ لینے کے لیے تو اچانک سے اس کا مطلب ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا اسی ایکسیڈنٹ میں۔ اور پھر ہوا یہ کہ مطلب ظاہر گھر کا چھوٹا بیٹا چلا گیا تو باپ کو تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، تو میرے ابو بہت زیادہ بیمار رہنے لگے، بہت زیادہ ہم لوگ ان کے لیے سوچنے لگے کہ اب چھوٹا بھائی بھی چلا گیا ہے، ابو کو اب کیا ہو گیا ہے اور یہ وہ۔ لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ میرے ابو بھی ہارٹ پیشنٹ بن گئے، اور تقریباً اس کے جانے کے 3 سال کے بعد میرے ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اب ہم گھر میں 3 بہنیں اور ایک ہی بھائی بچے، اور اب والدہ۔ اب کچھ دن ہی گزرے تھے، 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ میری والدہ کی بھی طبیعت خراب ہونے لگی، اور ان کو بھی مطلب ہارٹ کا ہوا یا پتہ نہیں کیا ہوا، انہیں پتہ نہیں چلا، اچانک سے ان کی بھی بہت زیادہ طبیعت خراب ہونے لگی، اور وہ بھی مطلب ان کو ہاسپٹل میں کافی 15 دن وہ ہاسپٹل میں رہی ہیں، ان کو پھیپھڑے وغیرہ ان کے سب ختم ہو چکے تھے، اور ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس طرح بیک ٹو بیک 3 ڈیتھ ہمارے گھر میں ہو چکی تھی، اور اب ہم بہت پریشان تھے، لیکن اب کیا کریں، گھر بیچ بھی نہیں سکتے ہیں، وہیں رہنا ہے۔ اور میری تو خیر شادی ہو چکی ہے، میں اپنے گھر میں رہتی ہوں، لیکن وہاں میری 2 بہنیں رہتی ہیں اور ایک بھائی رہتے ہیں بس، اور گھر بالکل سونا سناٹا۔ بس میں یہ سوچتی ہوں کہ جلد سے جلد میری بہنوں کی بھی شادی ہو جائے، تاکہ یہ ہے کہ وہاں سے وہ بھی نکل جائیں، ایسا نہیں ہو کوئی ان کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ ہمیں مزید دکھ اٹھانا پڑے۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ
پلیز ہمارے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ میری بہنیں وہیں رہتی ہیں، تو آپ سب لوگ دعا کیجیے گا کہ وہ ہمیشہ سلامت رہیں، ان کو خوشیاں نصیب ہوں، کیونکہ امی ابو اور چھوٹے بھائی کو کھونے کے بعد وہ بیچاری کیسے رہتی ہوں گی، یہ سب آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ تو آج کا واقعہ ہمیں شیئر کرنے والی سدرا تھی، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ان کی یہ سٹوری سن کے، لیکن ہم جیسے سوچتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا میں، لیکن واقعی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بس یہی تھا آج کا میرا واقعہ۔ پلیز اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، چینل پہ نئے تو سبسکرائب کیجیے گا۔ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔